تاشقند اردو کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ ہے۔ پاکستان میں بنگلہ دیش کا جو الیکشن ہے اس دفعہ توقعات سے بالکل برعکس بہت زیادہ زیر بحث رہا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہاں پر جو ایک بھارت نواز حکومت، جسے عوامی لیگ کی حکومت شیخ حسینہ واجد کا جبر اور ایک فاشزم جو تھا وہ جس طرح سے ٹوٹا ایک سیاسی بیداری اور نوجوانوں کے ریزسٹنس کے بعد، اس کے بعد پھر یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں کم از کم بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے جو بہت ایک بڑے پیمانے پہ آپ کہیں کہ یہ ڈسکس ہوا ہے۔ اب یہ الیکشن ہو چکا ہے، نئی حکومت جو لوگ سنبھالیں گے یا جو نئے ممبران پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس وقت آئین کے تحت حلف اٹھا لیا ہے۔ اب یہاں سے گورننس کیسے ہوگی، جو ایک تقسیم ہوتا معاشرہ ہے وہ اب کس جانب جائے گا، اور پھر فارن پالیسی کو لے کر جس میں اس نئی حکومت نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے انڈیا کو لے کر، پاکستان کو لے کر اور اپنے جو انٹرنیشنل تعلقات ہیں ان کو لے کر، اور اوورآل بھی اس الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال رہی ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہے عثمان وڑائچ صاحب ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی نوازش۔ عثمان صاحب جو ہیں ان موضوعات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور بہت صاحب بصیرت آدمی ہیں۔ عثمان صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اب بنگلہ دیش جو ہے اس الیکشن کے بعد اب کیا ہمارے پاس ہے، کہ واٹ نیکسٹ کیا ہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ اب یہاں سے تقسیم جو ریپچر ہوئی ہیں چیزیں بنگلہ دیش کے سماج کی، پولیٹکس کی، اکانومی کو لے کر، انڈیا کے ساتھ لے کر، اب نیا منظرنامہ کیا ہوگا؟ میرے میں نیا منظرنامے میں سب سے پہلی چیز ہے ہیلنگ ٹچ، جو اس وقت جو ہے بنگلہ دیش کو مل چکا ہے۔ آپ چیک کریں، ووٹر کا ٹرن آؤٹ چیک کریں، وہ بھی حیران کن حد تک ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں تھیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اسی دن آپ کو پتہ ہے اصلاحات کے حوالے سے ریفرینڈم کی بھی بات ہوئی، تو 18 مہینے بعد بنگلہ دیش آج اس جگہ کے اوپر کھڑا ہے جس جگہ کو انہوں نے انویزج کیا تھا۔ نو ڈاؤٹ اپنے گریوینسز ہے وہاں پہ نوجوانوں کے، جماعت اسلامی کے ساتھ جو انہوں نے کولیشن بنائی اس کے اوپر جو پارٹی ہے اس کی نیشنل سٹیزن کی ہے وہ اس طرح سے نہیں سیکیور کر سکی ووٹ، اس کے اوپر بھی لیٹسٹ اسٹیج کے اندر آتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ وہ جو آپ نے بات کی فاشزم، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ٹارچر جس طریقے سے کیا، آج بنگلہ دیش جو ہے اس سارے کے سارے ہینیس ماڈل سے باہر نکل آ چکا ہوا ہے، اور آج کا بنگلہ دیش اپنے مفاد میں فیصلہ کرے گا، وہ دلی کی طرف اس طریقے سے نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیں وہ کلونیلزم کے پیٹرن کو مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ڈس فنکشنل کرنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر جو زمینی حالات تھے وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائزنگ تھے، اسی طریقے سے نیپوٹزم تھی، کرپشن تھی، فیورٹزم تھی، اسٹرکچرل جو ہے بیلنس نہیں تھے حالات وہاں کے اوپر۔ وہاں پہ کتاب لکھنے کی، اس کی حسینہ واجد کے باپ کی کتاب لکھنے کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے تھے۔ بینکوں کے اندر کارنر بنائے گئے تھے کہ یہ شیخ مجیب کارنر ہے، اس کے اوپر اس کی کتابیں تھیں۔ تو اس نے جس طریقے سے پورے بنگلہ دیش کی وہ ایک جو اسپرٹ ہے اس کو ڈیمیج کر دیا تھا، مجھے لگتا ہے اس کو ریکلیم کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور طارق رمضان کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپوزیشن پارٹی کو، کہ نہ یہ وہ اپوزیشن ہے جو کبھی بی این پی تھی، یہ دونوں پارٹیز کولیشن میں رہ چکی ہوئی ہیں 2001 سے 2006 میں، بی این پی اور ساتھ میں جماعت اسلامی۔ اور جماعت اسلامی نے الیکشن کے پہلے دن نتائج کو تسلیم کیا، انہوں نے کنسیڈ کیا اس چیز کو کہ ہم مانتے ہیں جو بھی رزلٹ آئے یہ فری تھے، فیئر تھے، انڈیپینڈنٹ الیکشن تھے۔ اور کسی بھی انٹرنیشنل بڑے آبزرورز جو مشنز وہاں کے اوپر ڈپلوائے تھے انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ جاری نہیں کی کہ دھاندلی اس لیول کی ہو جس طریقے سے وہاں کا ایک روٹین کا پیٹرن ہے جو 2024 میں ہم نے دیکھا حسینہ واجد کی گورنمنٹ میں۔ تو میرے خیال میں آج کے بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں، اور ابھی ہم جب کہ ناظرین سے یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے حلف اٹھا لیا along with 17 ان کے جو فیڈرل پورٹ فولیو کے منسٹرز ہیں، اور ان کے 24 جو دوسرے منسٹرز ہیں، اسٹیٹ منسٹرز، ان کے ساتھ طارق رمضان نے نہ صرف حلف اٹھایا، حلف اٹھانے کے بعد وہ شفیق الرحمان جو جماعت اسلامی کی لیڈر ہے ان کی رہائش گاہ پہ بھی جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں میں این سی پی کے ناہید اسلام سے بھی ملوں گا۔ تو میرے خیال میں یہ پیٹرن سب کانٹیننٹ کا تو نہیں جس طریقے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اوور دا لاسٹ 8 ڈیکیڈز، تو میں بنگلہ دیش کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک سینٹی پرویل کر رہی ہے، ایک پولیٹیکل میچورٹی ہے وہاں کے اوپر، نہ صرف یوتھ کے اینڈ کے اوپر، پبلک کے اینڈ کے اوپر، بلکہ جو پولیٹیکل ارینا ہے وہاں کے اوپر بھی اسٹیک ہولڈر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کر کے ایک نئے سمت جو ہے وہ اپنا تعین کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو کمینڈیبل ہے اس چیز کے اندر
کہ پورے انتخابی معاملات کے اندر ٹالرنس ہم نے دیکھا, کوئی الزام تراشی اس طریقے سے نہیں تھی جو کہ یہاں کا سسٹمیٹک پیٹرن ہے, اور دوسری وہاں کے اوپر ہم نے کوئی وائلنس نہیں دیکھا جس طریقے سے ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ انڈین ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیبوٹاج کرنے کی کوئی ایفرٹ کریں گے عثمان ہادی کے قتل کے بعد. وہ ساری چیزیں بڑی سموتھ جو ہے نا ٹرانزیشن ہوگی, اور پاور بھی جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے طارق رمضان تک آ گئی. جو طارق رحمان ہے, طارق رحمان اپنے والد کی لیگیسی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو کہ 81 تک انہوں نے کی, 85 ایون ضیاء الرحمان, جنرل ضیاء الرحمان, بلکہ جنرل ضیاء الرحمان نے سارک جو ہے وہ اس کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ان کی والدہ دیکھیں, یاد رکھیں یہاں پہ جو ووٹ پڑا ہے اس میں بڑے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک بڑا فیکٹر ہے وہاں پہ سمپتھی کا, جو کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ کے بعد ان کو ملتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے جس بروٹیلٹی کے ساتھ اس خاتون کو وہاں پہ ڈھاکہ میں ایک ایسی جیل میں رکھا گیا جہاں پہ اور کوئی قیدی نہیں تھا, اور جب ان کے لیے علاج معالجے کی بات کی گئی تو جس طریقے سے, حیرت ہے کہ دو خواتین, ان دونوں بیگمات نے جس طریقے سے سیاست کی, ایک کی رتھلیسنس کی تو انتہا ہے, بڑی متوازن خاتون تھیں. خالدہ ضیاء کی اگر بات کریں, ایون پاکستان کے ساتھ وہ چاہتی تھیں کہ معاملات جو ہیں اسی طریقے سے ہوں, دو طرفہ تعلقات ہیں, بیلنس قسم کے ہوں, نہ انڈیا کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ پاکستان کی طرف ہے. اور وہ اسلام کو بڑی اسپیس دیتی تھیں, جس طرح جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائی. لیکن دوسری طرف حسینہ واجد نے تو بنگلہ دیش کو مکمل, آپ کہیں کہ سیکولرزم سے بھی 4 ہاتھ آگے چلی گئیں. وہ میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک اسلامو فوبک خاتون تھیں. وہ اسلام کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر پورٹرے کرتی تھیں کہ میں یہاں کے اوپر ڈیفینڈر ہوں آپ کی ہے سیکولر ویلیوز کی. اور انڈیا کے ساتھ بھی جس طریقے سے اس نے پینگیں اپنی بڑھائیں, اور اس کی وجہ سے ہی مودی نے 2013 سے لے کے 2026 تک بنگلہ دیش کی پبلک پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. اس کی تمام پولیٹیکل انویسٹمنٹ ایک پارٹی سینٹرک تھی, اور حسینہ واجد ہے. تو اب جو پرابلم آئی بھی ہے 7 سسٹرز کی, ہاں جی, اور ساتھ میں 8ویں سسٹر اس کی حسینہ واجد ہے, تو اب اس سے راکھی بندھوائیں اور رکشا بندھن کریں. ابھی 8 سسٹرز کا پرابلم رہے گا ان کو بہت زیادہ. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں طارق رمضان کی. میں نے بات کی, طارق رمضان بنگلہ دیش کی موروثیت جو تھی, موروثی سیاست, اس ڈائنیسٹک پالیٹکس کا لاسٹ مور ہے. اور میرے خیال میں سجیو واجد کے کوئی آنے کے چانس نہیں, جو حسینہ واجد کا بیٹا باہر ہے اور بیٹی بھی اس کے پاس دلی میں ہے. تو میرے خیال میں طارق رمضان کا جو پوسچر ہے جب سے وہ آئے ہیں یہاں کے اوپر ہے, انہوں نے بڑی پولیٹیکل میچورٹی دکھائی ہے. انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بھی اس طریقے کی کوئی آپ کہہ لیں کہ گفتگو نہیں کی, کوئی رینٹنگ ریونگ ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, نہ انہوں نے انتخابی جلسوں کے اندر اس کی بات کی. وہ فارورڈ لوکنگ اپروچ کی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو, اور انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے کو انسپائر کیا. اب یاد رکھیں کہ ان کے جو اتحاد تھا وہ 212 سیٹیں سیکیور کر پایا, اور اس میں 209 تو صرف انہی کی ہیں. تو آپ دیکھیں یہ اتحاد اس طرح سے نہیں, اتحاد یہ سنگل پارٹی کی 2/3 میجورٹی ہے. تو میرے خیال میں جو سٹرکچر ریفارمز کی بات کی جاتی ہیں وہ بنگلہ دیش کے اینڈ کے اوپر طارق رمضان کے پاس ایک موقع ہے, اور ان کے پاس ایک ول ہے, اور ان کے پاس ایک بڑا مینڈیٹ ہے, اور بنگالی چاہتے ہیں کہ یہ سٹرکچرل شفٹ آئے. یاد رکھیں بنگلہ دیش نے 18 مہینے پہلے 1400 لڑکوں کی قربانی صرف اسی لیے دی, ریفارمز آئے وہاں کے اوپر ہے, نئی پولیٹیکل کلاس آئے. اور چونکہ این سی پی صحیح ڈیسیجن نہیں کر سکی اور اس نے جماعت اسلامی سے اتحاد کر لیا, تو جو ووٹ تھا یوتھ کا وہ سپلٹ ہو گیا. جو یوتھ تھی انہوں نے کہا اگر دوبارہ اسی پیٹرن کے اوپر جانا ہے ہمیں تو ہم کیوں انہیں ووٹ دیں, تو وہ ووٹ بھی شفٹ ہو گیا.